أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله يا مظلوم يا قتيل يا أبا عبد الله يا ذا الخد التريب يا أبا عبد الله يا ذا البدن السليب يا أبا عبد الله يا قطيع الوتين يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمتقين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سب سے پہلے ہم خالق کائنات مالک لم یزل جس نے اس کائنات کو خلق کیا، جس کے قبضہ قدرت میں اس جہاں کے حشرات الارض سے لے کر ہر ایک ذی چیز جس میں جان پائی جاتی ہے اس کی قبضہ قدرت کی وہ طاقت میرے رب حقیقی کے پاس ہے. اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں اس راہ حسینی اور مشن حسینی پر چلنے اور اس کی سعادت کو حاصل کرنے کی یہ توفیق عنایت کی ہے. اور یہ 40 کے ایام ہمارے لیے ایک ایسا عظیم نمونہ ہیں اور ایک ایسا عظیم پیغام ہے جو کہ ہم اپنی آتی نسلوں تک اور ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک لے کر چلنا بھی ہے امانتاً اور پہنچانا بھی ہے. جو ایک سلسلہ ہے اس تبلیغ بلغ کا کہ جس کا حکم میرے رب الکائنات نے اپنے پیغمبر کو دیا تھا کہ اے محمد پہنچا دو اس پیغام ولایت کو، پیغام امامت کو، پیغام حق کو، کہ دنیا کے ہر باطل تک یہ پیغام خدا چلا جائے کہ یہ نبوت کا سلسلہ اب منتقل امامت ہو رہا ہے جو کہ علی سے لے کر حسن، حسن سے لے کر حسین اور حسین سے لے کر مہدی تک یہ سلسلہ چلتا چلتا پہنچے گا اس مقام تک جہاں پر ہر انسان اس حق کا متلاشی ہے کہ جہاں پر بھٹکے ہوئے کو کوئی رستہ نہ ملتا ہو تو وہ راہ حسینی کی طرف جب چل پڑتا ہے تو اسے راہ مستقیم مل جاتا ہے. ایک ایسا عظیم رستہ کہ جس کے اوپر اس کا ایمان بھی مضبوط اور اس کی روحانیات، اس کے وہ کمالات، اس کے وہ عرفانیات، تمام وہ مقاصد دنیاوی و اخروی کو حاصل کر لیتا ہے. سامعین محترم اور مومنین کرام، عزاداران مظلومان کربلا، آج کا ہمارا یہ گفتگو کا چھوٹا سا جو حصہ ہے یہ مہدویت سے منسلک ہے کہ یہ 40 حسینی، یہ مشن حسینی مہدویت کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے، کیا ربط رکھتا ہے کہ جو ہمیں اس مشن حسینی کو لے کر چلتے چلتے راہ مہدویت کی اس منزل کی آخری سیڑھی تک لے آیا ہے اور اس جس منزل تک ہم پہنچے ہیں اس سے ہم ڈگمگا نہ پائیں، گمراہ نہ ہو پائیں اور راہ مستقیم کو لے کر چلتے چلتے ہم دامن امام زمان کو جا کر پکڑیں اور یہ دعویٰ کر سکیں کہ اے منتقم زہرا جس کا ہم انتظار کرتے رہے اس دنیا میں، اپنے اعمال، اپنے ایمان کے اس حصے کے ان عبادات الہیہ کو ادا کرتے کرتے ایک ایک ذرے کو اور اپنے ایک ایک حصے کو بچا کر اس شیطانیت کے چنگل سے آپ تک پہنچیں اور آپ کے دامن کو ہم نے پکڑا ہے اس لیے کہ ہم راہ خدا کو پہچان سکیں. تو زائرین کرام، مومنین کرام، دنیا کے جس بھی خطے میں، کونے میں جہاں پر بھی تشریف فرما ہیں، سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عبادت اربعینیہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پیراہے میں مومن کے ایمان کا جو ایک حصہ ہے اس ایمان کو کیسے تحفظ بخشا جا سکتا ہے اور کیسے ہم اس منزل کو لے کر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جوک در جوک دنیا سے ہزاروں کروڑوں بلکہ اس سے بڑھ کر بھی کہ میری زبان ان تعداد کو شمار نہیں کر سکتی جو لوگ
سفر کرتے ہیں، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کسی کا کوئی تازہ عزیز اس دنیا سے چلا گیا ہے، تمام چیزوں کو پس پردہ ڈال کے مشن حسین پر چلتے ہوئے کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کوئی ہمیں اتفاق و اتحاد کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن میں دنیا والوں کو یہ دعوت حق دیتا ہوں کہ اگر پیغام آشتی، امن اور محبت کے کسی درس کو اور رستے کو اور مومن کو دیکھنا ہے تو آئیے نجف سے کربلا چلتے ہوئے ان مومنین کو دیکھیے کہ جو نہ کسی قوم کو، نہ کسی مسلک کو اور نہ ہی کسی مذہب کو، نہ کسی زبان کو، تمام چیزوں سے ہٹ کر، تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر صرف ایک ہمارا تعلق، ایک رشتہ اور ایک محبت و آشتی کا جو پیکر جو یہ نمودار ہے نمونے کی صورت میں، وہ اگر ہے تو وہ رشتہ حسینی ہے، جس رشتے کے ساتھ ہم تمام بندھے ہوئے ہیں، منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح۔ کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی، تنہا نہیں کر سکتی، متفرق نہیں کر سکتی۔ یہ جڑے ہوئے لوگ، یہ لشکر یہ ثبوت دیتا ہے کہ اے زمانے کا امام، یہ تمام لوگ تیری نصرت و حمایت کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی یزید بھی اس مہدویت کے مشن کے سامنے آنے کی کوشش کرے گا تو وہ پارا پارا ہو جائے گا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وہ دیو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن یہ مشن حسینی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارے سامعین محترم، ایک پیغام جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو پیادہ روی ہے، یہ جو اربعینیہ کے ایام ہیں، یہ جو مشی ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اس ایمان کے حصے کی طاقت کے ساتھ ہم راہ حسین پر جب چلتے ہیں تو پھر حسینی پیغام کیا ہے؟ حسینی پیغام یہ ہے کہ جب جو بندہ بھی دنیا کے کسی کونے سے چل کر اس مشن حسینی پہ گامزن ہوتا ہے، اس راہ حسینی کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کی آنکھیں جب کسی بھی مشن پر چلیں تو وہ آنکھیں حسینی ہونی چاہیے۔ اگر ہاتھ کسی کام میں مصروف ہوں تو وہ ہاتھ مشن حسینی میں مصروف ہونے چاہیے۔ یہ پاؤں اگر کسی راہ کی طرف حرکت کریں تو یہ پاؤں راہ حسینی کی طرف حرکت کریں۔ اگر کسی انسان کی زبان کسی گفتگو میں محو ہو تو یہ زبان حسینی ہونی چاہیے، کردار حسینی ہونا چاہیے، گفتگو حسینی ہونی چاہیے، اعضاء و جوارے سے حسینیت چھلکنی چاہیے، تاکہ زمانے کے یزید کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج بھی وہ حسینی موجود ہیں، جو مشن حسینی کو لے کر چلنے والے ہیں، جو مہدویت کے مشن کو لے کر چلنے والے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا اور مہدویت کے پرچار کرنے والے وہ مومنین، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 61 ہجری میں حسین نے جو اعلان کیا تھا حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے، وہاں پر حسین نے کوئی مادی مدد نہیں مانگی تھی، کوئی تلواروں والی مدد نہیں مانگی تھی، کوئی بہادری و شجاعت کی مدد نہیں مانگی تھی، کوئی مال و ثروت کی مدد نہیں مانگی تھی، بلکہ میرے آقا حسین نے، زہرا کے لال نے یہ حل من ناصر کی صدا بلند کر کے آتے مہدویت کے اس زمانہ آخر تک جب میرے آقا امام زمان ظہور فرمائیں گے وہاں تک کے تمام لوگوں کو پیغام دیا کہ اے میرے شیعو، صرف مجھ حسین کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھ حسین کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو کوئی مادی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جانی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی مال و ثروت کی ضرورت نہیں ہے، کسی تلوار و جنگ و جدال کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میرے آقا کون سی مدد کی ضرورت ہے؟ تو زہرا کا لال کہتا ہے اے میرے شیعو، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حسن کے زمانے میں تم موجود ہو تو پھر حسن کی نصرت کرنا، اس کے دامن گیر رہنا، اس کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ مجھ حسین کی مدد ہے۔ اگر تم زین العابدین کے زمانے میں موجود ہو تو پھر زین العابدین کی نصرت کرنا، اگر تم محمد باقر کے زمانے میں موجود ہو اس کی نصرت کرنا، اگر تم جعفر صادق کے زمانے میں موجود ہو، اگر تم موسیٰ کاظم کے زمانے میں موجود ہو، اگر تم علی رضا کے زمانے میں موجود ہو، اگر تم محمد تقی کے زمانے میں موجود ہو، حتیٰ اگر حسن عسکری کے زمانے میں موجود ہو، تا آخر کہ اگر تم مہدی کے زمانے کو بھی پالو تو میں حل من ناصر کی صدا تمام اماموں کی نیابت میں یہ صدا بلند کر کے تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں حسین تمہیں دعوت حق دے رہا ہوں کہ جب مہدی ندائے حق دے تو پھر کوئی کسی دنیا کے کام کو مشغول و مصروفیت کا حقدار نہ سمجھنا،
بلکہ پہلی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کہنا کہ یہ پیغام حق ہمیں حسین نے دیا تھا اور یہ درس کربلا ہمیں دے کے گیا تھا، جو ہم نے اپنی نسلوں میں، بچوں میں، خون میں آتے ہوئے تمام نسلوں تک یہ پہنچا دیا ہے کہ جب زمانے کا امام صدائے حق بلند کرے تو پھر لبیک کہتے ہوئے اس کے پیچھے دامن گیر ہو کر اس کے دامن کو متمسک کرتے ہوئے کبھی بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ حبیب کی محبت کے مظاہرے کو ملحوظ خاطر رکھنا، حر کی محبت کے مظاہرے کو ملحوظ خاطر رکھنا، بلکہ زہیر ابن قین کی محبت کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ تمام وہ نمونہ امثال ہیں جو ہمارے لیے ایمان کی تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ ہم یہ اربعینیہ کا سفر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری ایمانیات میں اضافہ ہو، ہماری روحانیات میں اضافہ ہو، ہمارے عرفانیات میں اضافہ ہو۔ یہ امن و آشتی کا پیغام، یہ حسین کا پیغام، یہ مومنوں کو یکجا کرتا ہے، یہ مسلمانوں کو یکجا کرتا ہے۔ یہ مشن حسینی کسی مذہب تشیع کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کو جو کلمہ حق پڑھتے ہیں، جو کلمہ وحدانیت پڑھتے ہیں، جو کلمہ رسالت پڑھتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ آؤ حسین تمہیں بلا رہا ہے، حسین تمہیں دعوت حق دے رہا ہے، حسین تمہیں دعوت امامت دے رہا ہے کہ آؤ زمانہ امامت میں اپنے زمانے کے امام کو پہچانو، جس نے زہرا کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے، جس نے رسول اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے، جس نے دشمن خدا سے انتقام لینا ہے اور پیغام حق پہنچانا ہے، پیغام قرآن پہنچانا ہے، پیغام حسین پہنچانا ہے۔ میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، آپ کے صادق آل محمد آقا فرماتے ہیں کہ میرے آقا امام زمان کے زمانے میں اور دور امامت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مشابہ ملتی ہیں، جیسے مولا کی نصرت کرنا، مولا کا جنگ و جدال کرنا، مولا کے جانثار جو ان کے چاہنے والے ہیں، جیسے حسین کے چاہنے والے تھے اسی طرح سے میرے آقا کے چاہنے والے ہوں گے، جیسے حسین کے جانثار تھے ویسے آقا مہدی کے جانثار ہوں گے، جس طرح سے مولا آقا حسین علیہ السلام نے جنگ و جدال کر کے کلمہ حق لا الہ کو بچایا، دین محمدی کو بچایا، اسی طرح سے مہدی بھی دین محمدی کو بچائیں گے، اور اس وقت دنیا جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، محمد مہدی کے زمانے میں وہ ظلم و جور ختم ہو جائے گا، امن و آشتی کا پہرا ہوگا، تمام وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور حتیٰ زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دے گی۔ لوگ زکوٰۃ و خمس لے کر لوگوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن مستحق کوئی نہیں ملے گا، غریب کوئی نہیں ملے گا، فصلیں بے بہا ہو جائیں گی، اچانک سے زمین اپنے تمام خزائن کو اگل دے گی، لوگ تعجب میں نہیں ہوں گے بلکہ امامت کی اس برکت کو محسوس کریں گے اور واقعاً کہیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں امامت جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ جتنے بھی عزاداران، جتنی بھی کنیزان زہرا سفر اربعینیہ پر چل رہی ہیں، یہ پیغام مہدویت یہ ہے، آؤ دنیا والو دیکھو کہ کردار زینبی کی مالک میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو حجاب زینب میں اپنے بالوں کا، اپنے سر کا اور اپنے اعضاء و جوارح کا پردہ کر کے اور یہ نجف سے کربلا کا سفر کر کے دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ دنیا کی کوئی گرمی ہمیں اذیت نہیں دے سکتی، کوئی شدت ہمیں تنگ نہیں کر سکتی، کوئی تکلیف ہمیں اپنے قدم حق راہ رس سے ڈگمگا نہیں سکتی، اس لیے کہ چونکہ ہم زینبی ہیں، چونکہ ہم جناب رباب کی ماننے والی ہیں، چونکہ ہم جناب سکینہ کی ماننے والی ہیں، چونکہ ہم اس شہزادی کی ماننے والی ہیں جو زہرا کے دروازے سے خیرات لیتی ہیں، جو زہرا کے دروازے سے درس اخلاق لیتی ہیں، جو زہرا کے دروازے سے درس سیرت لیتی ہیں اور اپنے بچوں کو حسینی بناتی ہیں۔ میں اپنی ماں کا شکر گزار ہوں جس ماں نے مجھے گود میں دودھ پلاتے ہوئے حسین حسین کرنا سکھایا ہے، جس نے میری تربیت اس یوم اربعین کے لیے کی ہے کہ میرے بچے جب تم سفر اربعین پہ نکلو تو پھر حسین کی ماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو پرسا دینا، کیونکہ یہ میرے آقا امام زمان پردہ غیبت میں میرے آقا امام زمان کے زیارت نہیہ میں جملے ہیں جو میرے آقا امام زمان رو کے کہتے ہیں، سلام ہو میری اس جدہ پر جس کی پسلیاں توڑی گئیں، جس کا محسن شہید کیا گیا، سلام ہو میری اس جدہ پر جس پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ عزاداروں ایک روایت میں ملتا ہے جو میرے عزادار مولا حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف گامزن ہیں،
اور دنیا کے کسی کونے میں جہاں پر بھی بیٹھے ہیں جو نہیں بھی پہنچ پائے ان کی طرف سے میں بندہ حقیر نائب المشی بھی ہوں، نائب الزیارت بھی ہوں، نائب الدعا بھی ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو اس مشی کی لذت سے، اس عرفانی سفر سے، اس روحانی سفر سے محظوظ فرمائے۔ اور یہ جو لوگ اس سفر سے محظوظ ہو رہے ہیں، خدا را اس نعمت سے مستفید ہوں اور اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو، اپنی گفتگو کو اس طرح سے ملحوظ اور محفوظ رکھیں، جب اپنے گھروں کو لوٹ کر جائیں تو تمام لوگ آپ کے کردار سے، آپ کی سیرت سے اتنا متاثر ہوں اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ان چند دنوں میں بالآخر تم نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ تمہاری تمام کے تمام افعال تبدیل ہو گئے، تمام کام تبدیل ہو گئے۔ تمہارے اندر پہلے کچھ کمی پائی جاتی تھی، اب وہ تمام کمیاں دور ہو گئی ہیں۔ تم اول وقت میں نماز پڑھتے ہو، والدین کا احترام کرتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، عزاداری کو بپا کرتے ہو، علماء کا احترام کرتے ہو، مشن حسین کو برپا کرتے ہو۔ بالآخر یہ تمام صفات تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو پھر مسکرا کے کہو کہ میں دروازہ حسین پر گیا تھا، میں دروازہ علی پہ گیا تھا، میں نجف سے کربلا پیدل چلا تھا، میں نے مومنین میں آشتی دیکھی تھی، میں نے ان میں اتحاد دیکھا تھا، میں نے ان میں محبت دیکھی تھی، میں نے ان میں خلوص دیکھا تھا، میں نے ان میں راہ حسین میں یہ تمام چیزیں لٹاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا دل اتنا نرم ہو گیا ہے، میں اپنی نسلوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی اولادوں میں، اپنی بیٹیوں میں، اپنی بہو میں، اپنے ان تمام کنبے میں یہ تمام چیزیں پہنچانا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں مشن حسین پر نکلا تھا تو میں آقا امام زمان کے مشن پہ نکلا تھا۔ یہ مشن حسین گویا مشن امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ لوگوں ان تمام چیزوں سے متوجہ رہو کہ آج دشمن ہمیں ان تمام چیزوں سے بھٹکا رہا ہے، مشن حسینی سے ہمیں گمراہ کر رہا ہے اور مختلف پروپیگنڈے لے کے آ رہا ہے کہ جس میں ہمیں علماء سے دور، مرجعیت کے نظام سے دور کر رہا ہے۔ تو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، ہمیں علماء کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں مرجعیت کا احترام کرنا چاہیے، چونکہ مرجعیت ایک ایسا مشن حسینی ہے جنہوں نے اس مشن حسینی کی تقویت کے لیے اپنی جان تک، مال تک، ایمان تک کو محفوظ رکھتے ہوئے صرف اس راستے کے اوپر اپنے مال کو لگایا ہے جو مشن حسین ہے، اپنی جان کو اس راستے پہ قربان کیا ہے جو راستہ حسینی ہے، اپنی عزت و آبرو و ناموس کو اس راستے پہ لگایا ہے جو راستہ حسینی ہے۔ تو آئیے یہ مشن حسین، یہ مشن مہدویت ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اپنے ایمان کو اور اپنی عزت و آبرو کو مشن حسین پہ قربان کر دو، اپنی اولادوں کی تربیت کرو، اس لیے کہ وہ جب زمانہ امام مہدی میں موجود ہیں، چونکہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے من مات ولم یعرف امام الزمان ہی موت میتۃ جاہلیہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ جس زمانے میں موجود ہے اگر وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا گویا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو یہ جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، اس زمانہ جاہلیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمانہ رسالت میں رسول کو بھی دیکھتے تھے، ان کے افعال کو، ان کی تقریر کو، ان کے عمل کو، ان کے قول کو سنتے تھے، دیکھتے تھے، پر عمل نہیں کرتے تھے، وہ زمانہ جاہلیت تھا۔ اسی طرح سے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور اس دنیا سے چلا جائے، مات کافرہ، مات یہودیہ، مات نصرانیہ، وہ نصرانی ہو کر مرا ہے، وہ یہودی ہو کر مرا ہے، وہ کافر ہو کر مرا ہے۔ تو گویا ہمیں مومن ہو کر مرنا ہے، ہمیں تشیع کے اس مشن کے ساتھ منسلک ہو کر مرنا ہے، چونکہ شیعہ والا اور تشیع کا پیروکار اور علی کی ولایت کا پیروکار کبھی مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے، مر کر بھی نہیں مرتا، چونکہ اس کا مشن اس کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس کی حسینیت اس کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس کا ایمان صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس کا کردار صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس کی گفتگو صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اس کے تمام آفعال جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سادہ سی مثال ہے، جب وہ عزاداری کرتا ہے تو اس کی اولاد دیکھتی ہے، پھر وہ اس عزاداری کو برپا کرتی ہے، وہ اس اخلاق آل محمد کا پیروکار ہوتا ہے، جب وہ اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، اس کی اولاد، اس کے ہمسائے، اس کے دوست دیکھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، وہ اخلاق اس کا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ جب وہ نماز و عبادات و واجبات الہیہ کو ادا کرتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ تو گویا
पर्दा गैबत में बैठने वाला ज़माने का इमाम जो है कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे खफा हो जाए। रिवायत के मुसल्लम जुमले हैं कि जब कोई उनका चाहने वाला कोई गुनाह करता है तो आका इमाम ज़मान के ज़हूर में 40 दिन ताख़ीर हो जाती है। तो मेरे शियो, मेरे अज़ादार, मेरे मातमी, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, कहीं ऐसा ना हो कि अपने किरदार की वजह से अपने आका इमाम ज़मान के ज़हूर में ताख़ीर का बायस न बने। सोचें, लम्हे फ़िक्रिया है कि हम अपने अमल से ही इमाम के ज़हूर में ताजील का बायस बन सकते हैं, चूँकि ये अमल हमारी निजात का ज़रिया है, हमारी शिफात का ज़रिया है, हमारी ज़ादे राह का कुल समर और सरमाया जो है तो वो इंतज़ार इमाम महदी है। हम अपने ज़माने के इमाम के लिए सदका निकालें, उनकी सेहत और सलामती के लिए सदका निकालें, उनके ज़हूर के लिए दुआ करें, अपने अमल को महफूज रखें। चूँकि रिवायत का मुसल्लम जुमला है कि हर जुमरात के दिन आपके आमाल मेरे आका इमाम ज़मान के पास पहुँचते हैं। जिनके अच्छे आमाल होते हैं मेरे आका इमाम ज़मान उनके हक़ में दुआ करते हैं, और जिनके आमाल बुरे होते हैं मेरा आका इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ पर्दा गैबत में बैठ कर गिरिया फरमाते हैं और कहते हैं कि ऐ शिया, क्या मैं इस मोहब्बत का हकदार था कि तू पर्दा गैबत में बैठे हुए इमाम को रोने का रुलाने का बायस बनता है? क्या उनके लिए मैं कहता हूँ ये तकलीफ़ कम है कि वह करबला में हुसैन के अकबर के ऊपर गिरिया करें? क्या उनके लिए ये तकलीफ़ कम है कि वह अपनी दादी ज़हरा की टूटी हुई पसलियों के ऊपर गिरिया करें, जब वो हमारे गुनाहों के ऊपर गिरिया करें? अज़ादारों, हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, काश कहीं ऐसा ना हो कि ज़माने का इमाम हमारे ऊपर नाराज़ हो, बल्कि हमें अपनी औलाद को, अपने आप को, अपनी माँओं बहनों बेटियों को हमें उस किरदार का मालिक बनाना चाहिए कि ज़माने का इमाम पर्दे गैबत में बैठ कर तफ़क्कुर करे और कहे कि मेरा अल्लाह मेरे ज़हूर में ताजील फरमा दे कि मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मेरे ज़हूर के लिए आमादा हैं और उनका ईमान और किरदार पुख्ता है, वो अपनी गोदों में हुसैनी पाल रही है, मेरे जानसार पाल रही है और मेरे वो मोमिन पाल रही हैं जिन्होंने मेरे दामन को पकड़कर महदवियत के मिशन को लेकर ज़हरा के कातलों का इंतकाम लेना है और तेरी तौहीद का प्रचार करना है। और मेरे वो जवान पाल रही है, मेरी कनीज़ें, जिन्होंने जवानाने अकबर की सीरत के ऊपर अपने बेटों के अमल की जो है वो तौसीक की है, तस्दीक की है, ताईद की है और प्रचार किया है और उनको किरदार अकबर का मालिक बनाया है, उन्होंने किरदार कासिम का मालिक बनाया है, उन्होंने किरदार असगर का मालिक बनाया है और उन्होंने उनके ईमान और उन वाजिबात के साथ ये तलकीन की है कि मैंने जो तुम्हें दूध पिलाया ये दूध हुसैनी दूध है और अपनी माँ की इज़्ज़त व आबरू का ख्याल रखना, चूँकि ये तेरी माँ सिर्फ माँ नहीं है बल्कि कनीज़ ज़हरा है, कनीज़ ज़ैनब है और साथ में मिशन हुसैनी को साथ लेकर मैंने तुझे इस दुनिया में पैदा किया है ताकि तू हुसैनी परचम को थामे हुए महदवियत के परचम का वारिस बने और रोज़ आखिरत में अपने ज़माने के इमाम के सामने सुरखरू हो सकूँ और हम वालिदैन खुदा की बारगाह में ये इफ्तिखार कर सकें, ऐ अल्लाह हमने जिस औलाद को इस कायनात में पैदा किया वो मिशन हुसैनी के मालिक और वारिस इमाम ज़माना के मालिक थे और इस परचम के साथ इस कायनात से रुखसत होकर मुंतकिम ज़हरा का हक अदा करके अपने ईमान व वाजिबात इलाहिया के साथ और अरदारी मिशन हुसैनिया के साथ वो इस दुनिया में भी रहे और आखिरत में भी सुरखरू व सरफराज हैं। और इन तमाम अज़ादारान जो 40 में मशी कर रहे हैं उनसे दुआ गो हूँ कि मैं हकीर के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद मुताल मुझे सही मानों में इल्म मारिफत मोहम्मद व आल मोहम्मद और मारिफत महदी अता फरमाए। और इसी ईमान और दुआ के साथ मैं आखिरी अल्फाजों के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो इस सफ़र अरबईनिया में इमाम ज़माना के ज़हूर की दुआ करते रहें और अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज की तस्बीह पढ़ते रहें और जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से दुआ करते रहें कि वो सिफारिश करें खुदा की बारगाह में कि ये दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी है और उनके ज़हूर ताजील के लिए दुआ फरमाएँ। और इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों से आपका मेहमान बंदा हकीर सैयद मोहम्मद तकी इजाज़त चाहता है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। या अबा अब्दिल्लाह अस्सलामु अलैक या अबा अब्दिल्लाह या मज़लूम या क़तील या अबा अब्दिल्लाह या ज़ल ख़द तरीब या अबा अब्दिल्लाह या ज़ल बदन सलीब या अबा अब्दिल्लाह या क़तीअल वतीन या अबा अब्दिल्लाह या अबा अब्दिल्लाह
يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله